اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، اب عدت کے اندر اب عدت کی کیسے جاتی ہے؟ تو عورت اپنے شوہر کے گھر ہی میں عدت گزارے گی اگر اسے وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا گھر ہے کہ محلہ ہی بالکل عجیب ہے اور اس عورت کی جان کو خطرہ ہے، اس عورت کی عزت کو خطرہ ہے، تو اس عورت کے بھائی یا اس عورت کا والد اگر اسے اپنے گھر میں عدت گزارنے کے لیے لاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ماحول صحیح ہے، اس کے بچے بھی ہیں، بڑے ہیں، تو وہ عدت اپنے شوہر کے گھر ہی پہ گزارے گی 4 مہینے 10 دن۔ اب عدت جیسے ہی اس عورت نے 4 مہینے 10 دن ایک سوگ کا انداز، غم کا انداز یہ دکھانا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی۔ چوڑیاں بعض ہمارے ہاں یہ رسم ہے، جیسے ہی شوہر مر جائے تو چوڑیاں توڑتے ہیں۔ بھائی چوڑیاں اگر آرام سے نکل سکتی ہیں آسانی سے تو صحیح سالم نکالنی چاہیے۔ یہ مال ضائع کرنے کا فلسفہ، یہ مزاج اسلام میں نہیں ہے، اس کو آپ اتارے ہیں۔ چوڑیاں توڑنے کا جو رواج ہے یہ غلط ہے، توڑی اس وقت جاتی ہیں جب نکل ہی نہیں رہی، تو اب مجبوری ہے، تو وہ چونکہ چوڑیاں بناؤ سنگار میں آتی ہیں، تو لہٰذا اب وہ گھر میں اکیلی ہے تب بھی وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ بلا عذر عورت سرما بھی نہیں لگا سکتی۔ ہاں اگر عذر ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی یہ سرما ہے، اسمد ہے یا فلاں ہیں، یہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس میں سرما لگانا پڑے گا، تو اس کو بھی رات کو لگانا ہوگا، صبح کو اس سرمے کو صاف کرنا ہے، دن کے ٹائم سرما نہیں لگا سکتی۔ اور بہت زیادہ لش پش چمکیلے قسم کے کپڑے نہ پہنے، اور اس کے ساتھ بناؤ سنگار نہ کرے۔ کنگا اگر کرنا ہے تو موٹے جو دندان ہوتے ہیں، باریک دندان بھی ہوتے ہیں کنگے میں اور موٹے بھی، تو موٹے اس سے کرے، زیادہ جو ہے بناؤ سنگار نہ کرے۔ شریعت اتنی زیادہ محتاط ہے ایک عورت کی عزت و عفت کے معاملے میں تاکہ فتنے سے بچیں۔ ایسی حالت میں اگر کسی کا ارادہ ہے کسی بیوہ سے نکاح کا کہ یار اس کا شوہر مر گیا ہے، چلو اس کا سہارا، تو اس عدت کے ایام میں نکاح کا پیغام بھیجنا کہ عدت کے بعد میرا آپ سے ارادہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جناب اس کے عدت کے ایام میں، عورت کی عدت کے ایام میں اس کو کوئی نکاح کی ترغیب دے یا نکاح کی بات کرے، یہ بھی نہیں۔ ابھی اس کو پوری طرح اپنے شوہر ہی کی طرف متوجہ رہنی ہے، کیونکہ یہ 4 مہینے 10 دن تک اس کی پھر بھی بیوی ہے۔ اب یہ عدت کے ایام میں یہ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں جہاں جائے جا سکتی ہے۔ بعض جگہوں پر یہ رسم ہے کہ ایک کمرے میں بٹھا دیا، وہ بیچاری اسی کمرے کی رہتی ہے، نہیں، اگر گھر میں صحن ہے صحن میں آ سکتی ہے، اس کمرے سے اس کمرے میں جانا چاہتی ہے اس کمرے میں جا سکتی ہے، صحن بڑا ہے صحن میں آ کے بیٹھ سکتی ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے نہ آئے۔ غیر محرم میں چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، دیور جیٹھ، یہ سارے آتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیور کے سامنے بھی آ رہی ہیں، کزن بھی آ رہے ہیں۔ انتقال ہو جاتا ہے کسی عورت کی شوہر کا تو بعض جگہوں پہ کزن ملنے آتے ہیں، بھائی اچھا نہیں لگتا نا، وہ کہیں گے ملنے بھی نہیں ہے، اچھا لگے نہ لگے، ہم نے اپنی خواہش پہ نہیں چلنا، ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے، لہٰذا اب وہاں اس سے آپ بات بھی نہیں کر سکتے بلا عذر۔ چنانچہ یہ عورت بغیر کسی عذر کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ عذر کس کو کہتے ہیں کہ بہت مجبوری ہو، ایسی بیمار ہو گئی کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، تو اب مجبوری میں پردے کی حالت میں یہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، اور پھر جتنی جلدی ہو سکے واپس گھر کے اندر جو ہے وہ آ جائے۔